رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا ایک ایسا وظیفہ، اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا، اس وظیفے کو کر لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر طرح کی پریشانی آسان ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اگر اس نام پاک کا تعبیز بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جادو ٹونے سے محفوظ رہو گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص نے اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو اتنی دولت عطا کرے گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ نماز ہر مسلمان مومن پر فرض ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ہی اس عمل کو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ لوگ اکثر پریشان رہا کرتے ہیں، تو آپ لوگ بس اس عمل کو عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی گھر کی پریشانی دور ہوگی، لڑائی جھگڑے دور ہوں گے، آپس میں سب لوگ محبت اور اتفاق سے رہنے لگیں گے۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہوگا۔ آپ لوگ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد ہی آپ لوگ سویا کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اطمینان سے اپنے بستر پر بیٹھ جائیں، یا پھر آپ لوگ جانماز پہ بیٹھنے کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو اسماء پاک، جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نام آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، القدوس القدوس القدوس، اس طرح سے اس نام کو آپ لوگوں کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ 100 مرتبہ اس نام پاک کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ استغفار پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 3 مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اس عمل کو پورا کریں، اس عمل کو مکمل کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اپنی جائز حاجت کے لیے و جائز مقصد کے لیے۔ یا آپ لوگ اگر بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہر طرح کی بیماری سے شفائے کاملہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ روزی روزگار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب آپ لوگ یہاں پر دھیان سے سنیں کہ استغفار پڑھنا کیوں ضروری ہے اور استغفار پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پر دھیان سے سنیں کہ استغفار پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم لوگ روزانہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں تو اس کو پڑھنے سے ہم لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم میں استغفار کے 6 فائدے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، جو شخص روزانہ استغفار کیا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص غربت سے، تنگی سے بچا رہتا ہے، یعنی کہ غریبی دور ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لو، روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے استغفار تو کر لیا اور گناہ ریگولر کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر 3 شرطیں استغفار کی دھیان سے سنیں کہ استغفار کب قبول ہوتی ہے۔ توبہ استغفار قبول ہونے کی 3 شرطیں آئی ہیں۔ پہلی شرط کہ کیے ہوئے گناہ پر نادم و شرمندہ ہونا، یعنی کہ جو گناہ کر لیا یا دھوکے سے ہو گیا یا انجانے میں ہو گیا یا جاننے سے ہو گیا تو اس پر آپ لوگ نادم و شرمندہ ہوں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مضبوط عہد کریں اور وعدہ کریں کہ جو گناہ ہو گیا وہ دوبارہ زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ لوگ توبہ استغفار کریں اس وقت سے ہی گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں اور اس گناہ کو بھی کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ لوگ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ توبہ استغفار کس وقت کرنی چاہیے۔ ویسے تو جب ہم لوگ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد ہی بستر پر سویا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر صبح کے وقت استغفار کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ رسول نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی صبح کے وقت استغفار کرتے۔ تفسیر قرآن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص روزانہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ یہاں پر دھیان سے سنیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اتنے بڑے گناہگار ہیں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس سے نہیں بچتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کریں۔ اگر آپ لوگ زیادہ توبہ استغفار نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو بس آج اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے توبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک ضرور پڑھا کریں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، ویڈیو کو دل سے شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح میں 9 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔